بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ گھریلو جھگڑوں کا حل کیا ہے، کیونکہ یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ کبھی ساس بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی بھائی بھائی میں جھگڑا ہوتا ہے، کبھی اولاد کا والدین سے تنازع ہوتا ہے۔ تو اس کا حل کیا نکالا جائے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ اگر تو ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم نے ہر مسئلے کا حل شریعت کی روشنی میں نکالنا ہے۔ قرآن نے جو تعلیم دی ہے، اسلام نے جو تعلیم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے، اس کی روشنی میں جب ہم کسی بھی مسئلے کا حل نکالیں گے تو انشاءاللہ وہ مسئلے کا حل نکل جائے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے دنیا میں تو ہم اس کا حل شریعت کی روشنی میں نہیں نکالتے، ہم اسلام کی تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں، اور اپنی مرضی میں پھر ہم حدود سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں۔ ہم کبھی ظلم و زیادتی کرتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا حل ہمیشہ شریعت کی روشنی میں نکالنا چاہیے۔ اب بندہ کہے گا بھئی مجھے تو شریعت کا نہیں پتہ، میں تو کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں کیسے شریعت سے فیصلہ اس کا حل نکالوں؟ تو اس سلسلے میں پھر علماء کرام کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جو علماء کرام ہوتے ہیں اسلام کے، مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ جو بھی مسئلہ ہو، آپ جس بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے مسلک کے مفتی صاحب سے، عالم دین سے رجوع کریں، جس پر آپ کا جو ہے وہ اطمینان ہے، بھروسہ ہے، جس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ ہمارے مسلک اور فرقے اور جماعت کے بڑے اچھے عالم دین ہیں۔ تو آپ ان سے رابطہ کیجئے، انہیں بتائیے کہ میرے گھر کا یہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ کا مسئلہ حل کر کے بتائیں گے اور اس کا حل پیش کریں گے کہ اس کو ایسے کرنا ہے آپ نے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کو نہیں پتہ ہوتا نا، اسلام کی تعلیمات کا صحیح طرح پتہ نہیں ہوتا۔ کبھی کوئی بھی مسئلہ گھر میں جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو اب اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس میں میرے کیا حقوق و فرائض ہیں، دوسرے کے کیا حقوق و فرائض ہیں۔ تو انسان اپنی جو ہے نا خود ساختہ عقل سے اس کا فیصلہ سوچتا ہے کہ نہیں، چونکہ میرا مفاد یہاں ایسے ہے تو لہٰذا میں یہ بات کروں گا اور اس طریقے سے اپنا مطلب منانے کی کوشش کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے نہیں بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، تو وہ پھر جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم عالم دین کے پاس جاتے ہیں، مفتی صاحبان کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے مسئلہ پیش کرتے ہیں تو وہ ہمیں حل بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ آپ جس بھی مسلک، فرقے، جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے جو بھی عالم دین ہیں آپ کے مسلک کے، جن پر آپ کا اعتماد ہے، اس کے پاس جائیں، وہ جو بھی مسئلہ حل پیش کریں اس کو تسلیم کریں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی فیملی ممبر سے، مثلا مثال کے طور پر گھر میں آپ کی جو ہے نا، مثال کے طور پر آپ کی والدہ کا اور آپ کی جو بیگم ہے، ان دونوں کا کوئی تنازع ہو جاتا ہے، ان دونوں کی نہیں لگتی، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی مسئلے مسائل پیش آتے ہیں دونوں کے مابین، وہ تمام مسئلے مسائل آپ اپنے باعتماد مفتی صاحب اور عالم دین کے پاس جا کر ان کے سامنے پیش کریں، انہیں بتائیں بھئی یہ میرے گھر میں مسئلہ چل رہا ہے، مجھے ذرا اس کا حل بتا دیں کیا کیا جائے۔ تو وہ آپ کی بات سنیں گے اور وہ آپ کو جو ہے وہ حل بتا دیں گے کہ اب آپ نے ایسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کار ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ظلم و زیادتی کرتے ہوئے بعض دفعہ انسان اپنی بیگم کی سائڈ لے لیتا ہے اور والدہ پر جو ہے نا، والدہ کے ساتھ غیر اخلاقی طریقے سے سلوک کرتا ہے، برے رویے سے پیش آتا ہے، تو یہ بھی پھر گناہ بن جاتا ہے۔ یا بعض دفعہ انسان اپنی والدہ کی سائڈ لے لیتا ہے، اپنی بیگم کے خلاف ہو جاتا ہے، اپنی بیگم کے خلاف ظلم و زیادتی کرتا ہے، اس کی مار پیٹ کرتا ہے، تو وہ بھی پھر ایک ظلم اور زیادتی ہو جاتی ہے، حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے، قانون بنایا ہے نا، اخلاقیات کا جو دائرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو متعین فرمایا ہے، تو اس کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ اول تو اپنا علم بھی جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہیے،
اور اگر علم نہ ہو کسی بات کا اور کوئی مسئلہ ایسا آ جائے تو اس کا حل یہی ہے کہ آپ عالم دین اور مفتی صاحب کے پاس جائیں، اس مسئلے کا جو ہے نا وہ حل جو بھی بیان کریں گے، بتائیں گے، اس پر وہ آپ عمل درآمد کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر اسی طرح آپ کا مثلا آپ کے گھر میں بھائی ہے، بھائی کے ساتھ کوئی تنازع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی کسی بات پر کوئی ہم دونوں ایگری نہیں کرتے، دونوں بھائی، تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا بھی یہی حل ہے کہ اب ایگری نہیں ہو رہا، مسئلہ بنا ہوا ہے، تو آپ عالم دین کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے، بتائیں کیا کریں، تو انشاءاللہ پھر اس سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور اب گھر کے جو افراد ہیں، دیکھیں جب مسلمان گھر ہے نا تو گھر کے افراد کے سامنے یہ بات رکھ دینی چاہیے کہ دیکھیں جو بھی ہمارا مسئلہ ہوگا تو ہم نے اس کا حل فلاں عالم دین اور فلاں مفتی صاحب سے ہم نے حل نکالنا ہے، کیونکہ وہ ہمارے مسلک اور ہماری جماعت کے با اعتماد عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور یہ اسلام کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے۔ قرآن شریف میں سورۃ نساء میں یہ آیا ہوا ہے کہ یہ حکم ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو، ٹھیک ہے؟ تو اب فیصلہ کون کرتا ہے کسی بھی معاملے میں؟ جب تنازع ہوتا ہے تو وہ مفتی صاحب کرتے ہیں، وہ قاضی صاحب کرتے ہیں، جج صاحب کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علماء دین کا، مفتیان کرام کا وجود جو ہوتا ہے یہ قاضی کی حیثیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے پاس جانا چاہیے، ان سے اپنے مسائل حل کرنے چاہیے، تو اس سے انشاءاللہ مسئلے نہیں بنیں گے، بڑھیں گے نہیں۔ تو یہ اپنے گھر کے ممبرز کو، افراد کو بتانا چاہیے کہ مثال کے طور پر اول تو عام طور پہ یہ بات بیان کرنی چاہیے کہ ہمارا جب بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن اگر ان کیس کے کسی سے یہ بات بھول گئی ہے اور اچانک کوئی مطلب پھڈا پڑ جاتا ہے، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا پڑ جاتا ہے، تو اسی وقت بتا دینا چاہیے کہ بھائی ایسی بات ہے کہ ہم دونوں کے بیچ میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، آپ میری بات سے اتفاق نہیں کر رہے، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کرتا، ایسا کرتے ہیں ہم مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں جو ہمارے بزرگ ہیں، جن کے پاس اسلام کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، وہ فیصلہ کریں گے، تو لہٰذا ہم اس کے مطابق پھر وہ جو کہیں گے میں بھی ایگری کروں گا، چاہے میرے خلاف ہو، آپ نے بھی ایگری کرنا چاہے آپ کے خلاف ہو، اس بات پر آپ نے اس کو لے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ اب اگر کوئی فیملی کا ممبر نہ مانے، وہ کہے کہ نہیں بھائی ہم تیسرے بندے کو نہیں لاتے، کسی عالم دین کو بیچ میں نہیں لاتے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے، تو اس کا پھر یہ ہے نا کہ وہ پھر غلط کر رہا ہے، کیونکہ جو گھر کا مسئلہ ہوتا ہے نا، جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا حل نکالتے ہی علماء دین ہے، ان کا حل نکالتے ہی علماء کرام ہے، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں ہے کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، ٹھیک ہے؟ تو علماء کرام کا جو ہوتا ہے وہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کا منصب ہوتا ہی ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، مسائل بتاتے ہیں، اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ان کے پاس جانا ہوتا ہے، ان سے پوچھنا ہوتا ہے، تو یہ کوئی پرایا بندہ نہیں ہوتا عالم دین۔ تو اب یہ ہے کہ اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ ضرور عالم دین کو انوالو کرنا چاہیے، مفتی صاحب کو انوالو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ پھر وہ مسئلے کا حل نکال لیں گے، اور انشاءاللہ پھر کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ اور ایک بات رہ گئی جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر گھر میں کوئی ایسی صورتحال ہو کہ آپ کے کوئی ممبرز ایسے ہوں کہ وہ آپ سے لڑائی جھگڑا کریں، پھڈے بازی کریں، اور جب آپ انہیں کہیں کہ بھئی آپ ہمارے ساتھ پھڈا بازی کر رہے ہو یا ہم دونوں کے بیچ میں یہ جو بھی آیا اب اس کا حل ہم نے عالم دین سے نکالنا ہے، عالم دین کے پاس جائیں گے، مفتی صاحب کے پاس جائیں گے، ان کے سامنے ہم یہ مشورہ رکھیں گے، اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، کسی تیسرے بندے کو نہیں آنے دینا ہمارے مسئلے میں، اور وہ الاؤ بھی نہیں کرتا کہ اس بات پر کہ عالم دین کے پاس جائیں، اور خود بھی وہ ظلم اور زیادتی سے کام لیتا ہے کوئی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر یہ ہے کہ دیکھیں پھر آپ نے اپنے طور پر ضرور عالم دین کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے سامنے آپ نے حل پیش کرنا ہے۔ قرآن میں کئی آیات ہیں جن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ لوگ کافر ہیں، وہ لوگ ظالم ہیں، وہ لوگ فاسق ہیں۔ تو فیصلہ کسی بھی مسئلے کا کرنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یعنی قرآن کے مطابق، اسلام کے مطابق،
تو لہٰذا اگر تو کوئی نہیں مانتا کہ نہیں ہم نے نہیں جانا عالم دین کے پاس، اس کا مطلب ہے وہ عملاً کافر بنتا ہے، وہ عملاً فاسق بنتا ہے، وہ عملاً جو ہے وہ گناہ گار بنتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا کہ فیصلہ آپ نے قرآن کے مطابق کرنا ہے، شریعت کے مطابق کرنا ہے، اور آپ کے پاس تو شریعت کا علم اتنا نہیں ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ آپ عالم دین کے پاس جاؤ. اور وہ دوسرا بندہ نہیں مان رہا تو اس کا مطلب وہ کفر کر رہا ہے، وہ فسق کا ارتکاب کر رہا ہے. تو یہ ہے کہ دوسرا اگر نہیں ماننا تو پھر آپ اپنے طور پر جائیں اور ان سے پوچھیں اور ان بتائیں کہ بھئی میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے اس صورت میں کہ دوسرا نہیں مان رہا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ طریقہ بھی ہے. تو بہرحال آج کی ویڈیو میں جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے گھر میں جو بھی مسئلہ ہوتا ہے اس کا حل آپ نے ہمیشہ کوشش یہی کرنی ہے کہ شریعت کی روشنی میں نکالنا ہے. خود بھی کوشش کریں گے دین کا علم حاصل کرتے رہیں، اسلام کا علم، قرآن کا علم حاصل کرتے رہیں، اپنا دین کا علم زیادہ کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا، تاکہ کوئی مسئلے مسائل پیش نہ آئیں. آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے کیا حقوق و فرائض ہیں، آپ کی بیگم کے کیا حقوق و فرائض ہیں، آپ کے بہن بھائیوں کے کیا حقوق و فرائض ہیں. آپ نے سب کا خیال رکھنا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے صرف اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز، اس چیز کا آپ نے بہت جو ہے نا سختی سے اس کا خیال رکھنا ہے، اور اپنی زندگی کو کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنی زندگی کو اسلام کے اصولوں کی روشنی میں گزارنی ہے. جب انسان اسلام کی تعلیمات کو، اصولوں کو چھوڑ دیتا ہے نا، تب پھر اس کی زندگی میں مسئلے مسائل اور فتنے پیدا ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جو اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں عملاً، بظاہر تو مسلمان ہوتے ہیں، بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو کلمہ گو ہیں، لیکن یہ چیز تو انسان کو نجات نہیں دے سکتی. قیامت کے دن نجات اس بات پر نہیں ہوگی کہ میں تو مسلمان تھا، میں تو کلمہ پڑھتا تھا. ٹھیک ہے نا، اس بات پر نجات بالکل بھی نہیں ہوگی. نجات ہوگی انسان کے ایمان اور عمل صالح پر. قرآن شریف نے ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی شرط لگائی ہے کہ جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں ان کے لیے جنت ہے. اور اعمال صالحہ کا مطلب کیا ہے کہ اپنی زندگی میں ہر کام کو جو بھی آپ کا کام ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی نوکری ہے، آپ کی جاب ہے، آپ کی شادی بیاہ کے تقریبات ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں. دیکھیں پڑوسی کون ہوتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کے باہر جو لوگ رہتے ہیں وہ پڑوسی ہیں. صرف وہ پڑوسی نہیں ہوتے، پڑوسی آپ کے گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں. جو کمبائنڈ فیملیز ہوتی ہیں، مطلب آپ کے ساتھ آپ کا بھائی رہ رہا ہے، اس کی فیملی رہ رہی ہے، تو وہ پڑوسی ہے آپ کا. وہ آپ کا رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی ہے. اس میں دو رشتے ہیں، یعنی کہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ مطلب آپ کے گھر میں بھی آپ کے جو رشتہ دار ہیں، جو پڑوسی ہیں، ان کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ان کا علم ہونا چاہیے. علم ہوگا تبھی انسان ان کے ساتھ اچھا جو ہے نا وہ برتاؤ اور اخلاق اور سلوک اختیار کر سکتا ہے. تو بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کے لیے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.